بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، 2 دن کے وقفے کے بعد آپ سے پھر مخاطب ہوں۔ میں ادھر مکہ مکرمہ آیا ہوں۔ اسلامک سمٹ ہے، OIC کنٹریز کی ہیڈ آف اسٹیٹس آ رہے ہیں، فارن منسٹرز آ رہے ہیں، اور آج وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی پہنچ جائیں گے، بلکہ پہنچ چکے ہیں۔ اور دوسرا، کل عمران خان پرائم منسٹر آف پاکستان اور ہیڈ آف اسٹیٹس کا آنا شروع ہو جائے گا، اسلامک ممالک کے جو OIC ممبرز ممالک ہیں وہ۔ تو اس کے بعد 30-31 کو یہ ہے ہیڈ آف اسٹیٹس کا سیشن، OIC کا اسلامک سمٹ مکہ مکرمہ، اور یہ سارے انتظامات مکہ مکرمہ میں ہو رہے ہیں، مکہ مکرمہ میں ہی ہوگا۔ خاص طور پہ یہ کانفرنس اس لیے بھی اہم ہو گئی ہے کہ جو خلیج کی صورتحال ہے، مڈل ایسٹ کی، ایران امریکہ تعلقات کشیدہ ہیں، ایران سعودی عرب کے تعلقات کشیدہ ہیں، پھر قطر کے UAE اور عرب کنٹریز کے ساتھ، سعودی عرب کے ساتھ، UAE کے ساتھ معاملات کافی حد تک سنجیدہ ہو چکے ہیں۔ تو یہ ساری ہے، یمن کی صورتحال ہے، شام کی ہے اس میں، اور خاص طور پہ جو اس وقت کرنٹ سچویشن ہے امریکہ اور ایران کے درمیان، اور ایران اور سعودی عرب کے درمیان، اس پہ میرا خیال ہے کہ کافی امپورٹنٹ ڈسکشن ہو سکتی ہے۔ لیکن سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں، ایک تو منظور پشتین والا معاملہ PTM کا، یعنی کہ منظور پشتین PTM کا جو معاملہ ہوا 2 دن پہلے، اور جس طریقے سے اب سوشل میڈیا کے ذریعے محسن داوڑ اور علی وزیر اور PTM کے لوگ جو ہیں اس کو کر رہے ہیں، ایک نئی شکل دے رہے ہیں صورتحال کو، اور اس کو ایک لسانی رنگ دینے کی پہلے بھی کوشش کی گئی، اور ایک کہا گیا کہ یہ قوم کا، پختون قوم کے ساتھ اس معاملے کو جوڑا گیا، اور کہا گیا کہ پختون قوم جو ہے وہ بہت، اس کو زیادہ دبایا جا رہا ہے، حالانکہ اور فوج کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ اب اس کے پس منظر میں ذرا کچھ آپ کو بتا دوں کہ معاملہ ہے کیا، آخر کیا ریزن ہے کہ یہ سچویشن یہاں تک پہنچی ہوئی ہے۔ معاملات بڑے کلیئر ہیں۔ فاٹا کی صورتحال، اور خاص طور پہ KPK اور فاٹا، اس میں نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ انڈر اٹیک تھے پچھلے، خاص طور پہ 9/11 کے بعد جب یہ جنگ شروع ہوئی، پہلے افغانستان اور رشیا وار تھی اس دوران، اور اس کے بعد پھر 9/11 کے بعد تو بہت ہی معاملات خراب ہو گئے، KPK میں، فاٹا میں، سوات میں، ہر جگہ، اور ہم نے دیکھا، اور اس میں افواج پاکستان نے خاص طور پہ اور بہت زیادہ اس میں قربانیاں دیں، اور پوری نیشن، پوری پاکستانی قوم نے اس 9/11 کے بعد کے سچویشن سے بھگتا۔ لیکن ایک امریکن ایجنڈا ہے، وہ ایک خاص نیریٹو لے کے آتے ہیں، اور اس نیریٹو کو پھر میڈیا وار کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے ایک میڈیا وار کریٹ کی جاتی ہے، اور لوگوں کو کہ ذہن سازی کی جاتی ہے، ان کی برین واشنگ کی جاتی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جو وہ بیانیہ بیان کر رہے ہیں وہ بڑا انسانیت کے لیے بہت ہی فلاح و بہبود کا ہے۔ اور 9/11 کا جو معاملہ ہوا تھا، اس کے بعد پاکستان کا نہ لینا نہ دینا، نہ کوئی پاکستانی 9/11 کے واقعات میں ملوث تھا، نہ آج تک اس کی یہ ثابت ہوئی ہے۔ لیکن اس کے باوجود پاکستان زیر عتاب آیا، اور اس کے بعد ایک طویل جنگ شروع ہو گئی، دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام پہ سلسلہ شروع ہو گیا، اور اس میں ہم نے بے پناہ قربانیاں دی، پاکستانی، پوری میرا خیال ہے دنیا میں ایسا نہیں ہوگا کہ غیر ملکی مسلط کردہ جنگ جس کا لینا نہ دینا، اس میں ہمارے 60,000 سے زیادہ پاکستانی شہید ہو گئے ہوں۔ ہر شہر میں، کوئی شہر ایسا نہیں تھا جو ان دہشت گردوں سے محفوظ نہ ہو۔ طالبان اس وقت، وہ طالبان کا سمبل سامنے تھا ہمارے کہ جناب یہ لوگ ہیں
جو کچھ کر رہے ہیں ان کو کون فنڈنگ دے رہا تھا، کون ان کو ابھار رہا تھا، یہ ایک باقاعدہ پلاننگ کے تحت ہو رہا تھا، اور ایک رائٹ ونگ کی شکل دے کے طالبان کو ایک رائٹ ونگ کی شکل دے کے مذہبی رنگ دے کے اس کو پیش کیا گیا، اور انہوں نے سوات میں، کے پی کے میں خاص طور پہ اور فاٹا میں اپنی قانون، اپنا سسٹم نافذ کرنے کی کوشش کی گئی۔ خواتین کے ساتھ زبردستی شادیاں کی جا رہی تھیں، خواتین کو کوڑے مارے جا رہے تھے، اور ریٹ آف اسٹیٹ چیلنج ہو گئی تھی، اور کے پی کے لوگوں پہ، سوات کے لوگوں پہ ایک ایسے لوگوں کا، ایسے گروہ کا وہ تسلط ہو گیا تھا کہ وہاں کے لوگ بھی پریشان تھے۔ ان حالات میں پاکستان نے، پاکستانی قوم نے، پختون قوم نے، افواج پاکستان نے مل کے ایک کام کیا اور ان علاقوں کو دہشت گردوں سے پاک کروایا۔ پاک کروانے کے بعد وہ کوئی کسی پنجابی پہ ظلم نہیں کر رہے تھے، وہ کسی بلوچی پہ نہیں کر رہے تھے، وہ کسی سندھی پہ نہیں کر رہے تھے، وہ کر رہے تھے کے پی کے عوام پہ، سوات کے عوام پہ، فاٹا کے عوام پہ، اور اپنی مرضی کی زندگی مسلط کرنا چاہ رہے تھے وہاں پہ پھر ریاست آئی، ریاست نے فیصلہ کیا، اور اس میں تمام پولیٹیکل لیڈرشپ متفق تھی، پیپلز پارٹی ہو یا مسلم لیگ نواز ہو یا کاف لیگ ہو، ایم کیو ایم ہو، اے این پی ہو، جتنے بھی تھے اس وقت کے، جے یو آئی ہو، سب کے سب متفق تھے، اور وہ آپریشن شروع ہوا تھا۔ سوات آپریشن سے سلسلہ شروع ہوا، آہستہ آہستہ کرتے کرتے پورا علاقہ جو ہے وہ کلیئر کروایا گیا۔ اور یہ سب کچھ کس لیے کیا جا رہا تھا؟ یہ پختون قوم، پختون علاقے کو جو پاکستان کا حصہ تھا، اس کو دہشت گردوں سے پاک کرنا تھا۔ دہشت گرد کون تھے؟ دہشت گرد ایک امریکن ایجنڈا لے کے آئے تھے، امریکی ایجنڈا تھا، غیر ملکی ایجنڈا تھا، کوئی اس کا پاکستان سے ساتھ لینا دینا نہیں تھا۔ پاکستان تو ہنس بس رہا تھا اور زندگی گزار رہے تھے سارے پاکستانی۔ 9/11 سے پہلے پرسکون زندگی تھی، کوئی ایسا ایشو نہیں تھا، لیکن چونکہ افغانستان میں امریکہ نے اپنا کھیل کھیلنا تھا، اس لیے انہوں نے پاکستان کو بھی اس دہشت گردی کی لپیٹ میں لیا، اور یہاں پہ بھی وہی سچویشن پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ لیکن اللہ کا شکر ہے، ایک طویل جدوجہد کے بعد ہم نے اپنا علاقہ، پاکستانی افواج نے، پاکستانی سیکورٹی فورسز نے، اس میں آئی بی ہے، اس میں آئی ایس آئی ہے، اس میں ایم آئی ہے، رینجرز ہے، لیویز ہیں، جتنے بھی آپ کہہ رہے ہیں، پولیس ہے، سب نے اپنی اپنی جگہ پہ قربانیاں دیں۔ تعلیمی اداروں کو تباہ کر دیا گیا، اساتذہ نے قربانیاں دیں، اور پھر وہ پوری زندگی واپس آئی کے پی کے میں، پورے علاقے میں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیزیں اب پسند نہیں تھیں۔ امریکہ کا خیال تھا کہ یہ سارا کچھ فنا ہو جائے گا، کے پی کے، فاٹا، ہر چیز فنا ہو جائے گی، اور جو ان کا مسلط کردہ ایجنڈا ہے وہ کامیاب ہوگا، پاکستان ڈی اسٹیبل ہو جائے گا۔ اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان برقرار رہا، پاکستانی فوج برقرار رہی، اور پاکستانی قوم برقرار رہی۔ انہوں نے تمام یہ سازشیں ایک یونٹی کے ذریعے، بڑی پینفل یونٹی کہنا چاہیے، اور بڑی قیمت ادا کی، بھاری قیمت ادا کی، خون کے نذرانے دیے، اور یہ ہم کامیاب ہو گئے۔ اب جب پرسکون ہو گئی زندگی، اب پھل کھانے کا وقت ہے، ثمرات سمیٹنے کا وقت ہے۔ ایسے وقت میں جبکہ دوبارہ آباد کاری اور 100 ارب روپیہ سالانہ مختص کیا جا رہا ہے فاٹا کے ایریے کو، فاٹا کا مرجر ہو رہا ہے، کے پی کے میں ہو گیا ہے، وہاں میں الیکشن ہونے ہیں، پر صوبائی اسمبلیوں کے، قومی اسمبلیوں کے، قومی دھارے میں سارے لوگ آ رہے ہیں، جو ایک علاقہ غیر کہا جاتا تھا جس کو، اور وہاں پہ اب ایک تعلیمی ادارے ہوں گے، ہیلتھ ہوگی، ہر چیز، وہ تمام فیسلٹیز جو باقی عوام کو حاصل ہے پاکستان کے، وہ اس علاقے کے عوام جو محروم تھے ان کو بھی دی جا رہی ہے۔ اب ایجنڈا ہے، اب ایجنڈا کیا ہے؟ پی ٹی ایم۔ اب پی ٹی ایم آ گئی پختون قوموں کی آواز بن کر، بھائی وہاں پہ کے پی کے میں الیکشن ہے، کے پی کے میں حکومت ہے، پختونوں کی حکومت ہے، کوئی دوسری قوم کا وہاں پہ مسلط نہیں ہے۔ یہ آ گئی بن کے قوم، نمائندہ بن کے آ گئے۔ اب ہیں یہ بھی غیر ملکی ایجنڈا لے کے آئے ہیں۔ وہ طالبان جو تھے وہ شریعت کے نام پہ
یہ کر رہے تھے، حالانکہ شریعت کا دور دور تک کوئی تعلق واسطہ نہیں تھا. وہ شریعت کے نام پہ کر رہے تھے، نیریٹو لے کے آئے تھے، اور شریعت کے نام پہ انہوں نے ہر وہ کام کیا جو غیر شرعی تھا ان علاقوں میں. تو یہ چیزیں آپ اس سے اندازہ کریں کہ یہ سلسلہ وہاں پہ چل نکلا تھا. تو یہ تھی سچویشن ایک جو کہ چل رہی تھی. اب اگلی ویڈیو میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ پی ٹی ایم کیسے آئی اور ان کے پیچھے ہڈن ایجنڈا کیا ہے، یہ چاہتے کیا ہیں، اور ان کا مسئلہ واقعتاً پختون عوام ہے، پختون قوم ہے یا نہیں ہے. یہ ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے.